مدینہ منورہ کے اندر ایک یہودی نوجوان تھا جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا۔ وہ اپنے والد کی بکریاں چرانے کے لیے جاتا تو انہیں پہاڑوں میں چھوڑ دیتا اور خود مسجد نبوی شریف کے دروازے میں کھڑا ہو جاتا، اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ تکتا رہتا۔ کبھی اسے میرے آقا کا دیدار ہوتا، کبھی نہ ہوتا۔ اس طرح میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس کے دل میں بڑھتی گئی۔ آخر کار وہ محب بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ اس کے والد نے بڑا علاج کروایا، لیکن وہ صحت یاب نہ ہو سکا۔ جب اس کا وقت وصال قریب ہوا، مرنے کے قریب ہوا، وہ بچہ، وہ نوجوان، تو اس کے والد نے پوچھا، میرا بیٹا تو دنیا سے جا رہا ہے، کوئی تیری آخری خواہش ہو تو مجھے بتا، میں تیری خواہش پوری کر دوں۔ تو اس نے کہا، ابا حضور، میں اللہ عز و جل کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میری آخری خواہش یہی ہے، بس اللہ کے نبی کا دیدار کروں، انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ تو باپ نے کہا، میرے بیٹے تیری خواہش بہت مشکل ہے کہ ہم یہودی ہیں، یہودیوں کے طعنے سننے پڑیں گے، وہ لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کے نبی کو تو نے اپنے گھر میں بلایا، خواہش تو بڑی مشکل ہے، لیکن تو دنیا سے جا رہا ہے، میں تیری یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ وہ یہودی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا جو آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، آخری وقت دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس کی آخری خواہش یہی ہے کہ وہ آپ کا دیدار کرے، آپ مہربانی فرمائیے میرے گھر تشریف لے چلیں، اور تاکہ میرا بیٹا آپ کا دیدار کر سکے اور آخری لمحے آپ کو دیکھ سکے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس یہودی نوجوان کے گھر تشریف لے گئے۔ لکھا جاتا ہے، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ نوجوان، اس کی روح نکلنے کے بالکل قریب تھی، تو باپ نے آواز دیا، ہے میرے بیٹے، تمہارا مرجع خالق آ گیا، جس کا تو دیدار کرنا ہے، جسے تو دیکھنا چاہتا ہے، جس سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ محمد عربی تشریف لایا ہے، اس کا دیدار کر لے، اسے دیکھ لے۔ تو اس جوان کی جاتی ہوئی روح واپس آ گئی، اس نے آنکھیں کھولی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو دیکھا تو مسکرانے لگا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری وقت ہے، دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، بے پناہ پیار کرتا ہوں، لیکن میری محبت یہ گوارا نہیں کرتی، محبت میں آپ سے کروں اور مروں اوروں کے دین پر، اللہ کے پاک محبوبہ مجھے کلمہ پڑھا لے اور اپنے دین میں شامل فرما لے، آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے دین میں رہوں، میری یہی خواہش ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جوان کو کلمہ طیبہ پڑھایا، جیسے ہی اس نے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی روح نکل گئی۔ اب اس کے باپ نے کہا، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ہمارا نہیں ہے، آپ کا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، ہاں یہ اب ہمارا ہے۔ صحابہ کرام کو حکم دیا، اس کو اٹھاؤ اور اسے غسل دو اور اسے جنازہ پڑھا کر ہم جنت البقیع میں دفن کریں گے۔ تو صحابہ کرام نے اس جوان کی لاش کو اٹھایا، میت کو اٹھایا، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا جھوم کے نکلو، مدینہ کی گلیوں سے گھوم سے نکلو۔ تو عاشق زار کو مدینہ میں لے جایا گیا، اسے غسل دیا گیا، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا اور اسے جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کی قبر کے اندر اتر گئے اور کافی دیر اس کی قبر میں تشریف رکھی، اور جب اسے دفن کرنے کے بعد باہر آئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے آپ نے کسی کی قبر کے اندر اتنی دیر نہیں رکے، اتنی دیر نہیں ٹھہرے جتنا اس جوان کی قبر میں ٹھہرے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں جلدی کیسے باہر آتا کہ اس کی قبر کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے اتر رہے تھے۔ تو گویا پتہ چلا، جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہے، اس کی قبر میں بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ جنہوں مل جائے قربت سونے دی اور رب دے قریب ہو جاندہ ہے، جرا ہوئے دور محمد تو اور رب تو بھی دور ہو جاندہ ہے۔